بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پسندیدہ کتابوں میں سے ایک دا 7 ہیبٹس آف ہائیلی ایفیکٹو پیپل ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ مارکیٹ میں پر اثر لوگوں کی 7 عادات کے نام سے موجود ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے بتایا ہے کہ دنیا کے مؤثر ترین اور کامیاب انسانوں میں یہ 7 عادات ضرور پائی جاتی ہیں، اور انہی عادتوں کی بنیاد پر ان کے کردار کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ ان کی یہی عادتیں ان کے مستقبل کو روشن بناتی ہیں۔ ان 7 عادات کو سمجھ لینے اور ان کو اپنی زندگی میں لانے سے ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کر سینکڑوں لوگوں کے نظریات تبدیل ہوئے اور ان کی زندگی کو ایک نیا زاویہ نظر ملا، جس کے مطابق عمل کر کے انہوں نے کامیابی کی سیڑھی پر قدم رکھا۔ آج دنیا کی کامیاب شخصیات اور نامور کمپنیوں کو چلانے والے محرک لوگ اس کتاب کو ضرور پڑھتے ہیں۔ آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں آخر ایسا کیا ہے کہ 3 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی اس کتاب کی مقبولیت میں فرق نہیں آیا۔ ایسی کون سی عادات ہیں جن پر عمل کر کے ہم بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور مؤثر زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو چلیے ابتدا کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اس کتاب کے مصنف کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ اسٹیفن آر کوی 24 اکتوبر 1932 کو امریکہ میں پیدا ہوئے۔ ٹائم میگزین نے انہیں امریکہ کی 25 مؤثر ترین شخصیات کی لسٹ میں شامل کیا ہے۔ آپ عالمی شہرت یافتہ موٹیویشنل مصنف، ماہر تعلیم اور بزنس مین تھے۔ کووے دنیا کی سب سے بڑی مینجمنٹ اور لیڈرشپ کمپنی فرینکلن کووے کمپنی اور کووے لیڈرشپ سینٹر کے بانی اور سربراہ تھے۔ ان اداروں کی بدولت آنے والے برسوں میں انہوں نے کارپوریٹ اداروں کی کایا پلٹ دی۔ اسٹیفن کوی کو دنیا بھر میں لیڈرشپ، خاندانی معاملات، تدریس اور اداروں کی کامیابی کے ماہر کی حیثیت سے بے پناہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مصنف نے تقریباً 1 درجن سے زائد کتابیں لکھی ہیں، مگر ان کی وجہ شہرت یہی کتاب بنی ہے۔ اسی کتاب سے متاثر ہو کر سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے انہیں اپنے گھر دعوت بھی دی تھی۔ اس کتاب میں مصنف نے مینجمنٹ کے علم کا نچوڑ پیش کیا ہے۔ اس کتاب کی پہلی اشاعت 1989 میں ہوئی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ کتاب گزشتہ صدی کی 2 مشہور ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ 100 کے قریب ممالک میں اس کتاب کا 20 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کتاب کے پوری دنیا میں قانونی اور غیر قانونی کروڑوں نسخے فروخت ہو چکے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کتاب میں زیادہ تر مواد عام کامن سینس کی باتوں پر مشتمل ہے، مگر یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ یہ عام باتیں اس انداز سے پیش کی گئی ہیں اور نہ ان پر اس قدر تحقیق ہوئی ہے اور نہ اس قدر گہرائی سے ان کو اس طرح منظم کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں موجود عادتوں کا تعلق شخصیت کی اخلاقیات سے نہیں ہے، بلکہ کردار کی اخلاقیات سے ہے۔ شخصیت کی اخلاقیات اور کردار کی اخلاقیات پر آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔ مختصراً یہ کہ اخلاقی اقدار کی تعلیم یہ ہے کہ پر اثر زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول ہیں، اور لوگ حقیقی کامیابی اور دائمی مسرت تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب وہ ان اصولوں کو اپنی بنیادی کردار میں ڈھالنا سیکھ لیں۔ اس کتاب کا مرکزی خیال اصولوں پر مبنی ذاتی ترقی، رہنمائی اور تنظیم ہے۔ اصول کیا ہوتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، ان پر کیسے عمل کرنا چاہیے، ان عنوانات پر انشاءاللہ ہم بعد میں تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ یہ 7 عادات بہت بنیادی اصولوں کا احاطہ کرتی ہیں، جن میں اصولوں پر مبنی زاویہ نظر کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کسی بھی چیز کو سوچنے کا ہمارا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کالا چشمہ پہن کر چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا اپنے مطلب کی بات ذہن میں بٹھا کر اسے تالا لگا دیتے ہیں اور پھر چابی کو نگل لیتے ہیں۔ اصولوں پر مبنی زاویہ نظر ہمیں اپنے ذہنی حصار سے باہر نکلنے اور حالات کو نئے رخ سے دیکھنے میں مدد کرتا ہے۔ مصنف کے نزدیک بیرونی فتح اور کامیابی سے پہلے اندرونی اور ذاتی فتح ضروری ہے۔ یہ وہ بنیادی اور اہم نقطہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص دوسروں کو مسئلے کا ذمہ دار سمجھتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ دنیا میں جو خرابیاں اور فساد ہے وہ دوسروں کی وجہ سے ہے، اور اگر انہیں دریا میں پھینک دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کتاب کا مطالعہ آپ کو بتائے گا کہ دوسروں کو تبدیل کرنے اور فتح کرنے سے پہلے ذاتی تبدیلی اور ذاتی فتح بہت ضروری ہے۔
آئیے اب ہم اس کتاب کا سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ اس کتاب کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں زاویہ نظر اور اصولوں سے بحث کی گئی ہے۔ دوسرا حصہ ذاتی فتح سے متعلق ہے، جس میں مصنف نے 3 عادات کو جمع کیا ہے۔ پہلی عادت ہے پرو ایکٹیو بنیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بجائے کسی بھی صورتحال پر رد عمل کرنے والا بننے کے ہر دم تیار اور پیش قدم رہیں۔ دوسری عادت یہ ہے کہ آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس کے متعلق سوچئے کہ آیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تیسری عادت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے ذمے جتنے کام ہیں ان کو ترتیب دیں اور جو زیادہ اہم کام ہو اسے سب سے پہلے سر انجام دیں۔ اس کتاب کا تیسرا اور آخری حصہ عوامی فتح ہے۔ جیت جیت سوچیں کا مطلب یہ ہے کہ لازمی نہیں کہ انسانی تعلقات اور ادارتی معاملات میں ایک فریق جیتے اور دوسرا ہار جائے، بلکہ معاملے کا انجام دونوں کی جیت پر بھی منتج ہو سکتا ہے۔ اگلی عادت یہ ہے کہ پہلے دوسروں کو سمجھیں پھر انہیں سمجھائیں۔ اگر پہلے دوسروں کا نقطہ نظر سن اور سمجھ لیا جائے اور خاص طور پر دوسرے شخص کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کا نقطہ نظر سمجھ لیا گیا ہے اور اس کی ضروریات کا احساس پیدا کر لیا گیا ہے، تو پھر وہ شخص آپ کی بات بھی احساس اور ذمہ داری کے ساتھ سنے گا، وگرنہ اسے یہی احساس رہے گا کہ آپ محض اپنی بات سمجھانے اور منوانے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ کو دوسرے کے نقطہ نظر سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں۔ چھٹی عادت ہے اتحاد عمل۔ ہمارے ہاں مثل ہے کہ 1 اور 1 11۔ ہمیں ہمیشہ اکیلے ہیرو بننے کا اور سارا کریڈٹ لینے کا خبط ہوتا ہے۔ اگر چند لوگ منظم طریقے سے اکٹھے ہو جائیں اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں تو نتائج کئی گنا بڑھ سکتے ہیں۔ 7ویں اور آخری عادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیسے باقاعدگی کے ساتھ اپنی جسمانی، معاشرتی، روحانی اور ذہنی تجدید کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم ایک ایک عادت پر مکمل ویڈیو میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔